ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں میں اللہ کا صاحبزادہ عبدالجبار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے اس پرمغز میٹنگ کا جو ہے انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ اہل سنت پر دائر قائم و دائم فرمائے اور آپ کی جو مجاہدانہ سرگرمیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. سب سے پہلے تو آج کے اس میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو استقبال ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کا جلوس ہوگا یا جو ریلیاں نکلیں گی اس کے انتظام اور انصرام کے حوالے سے ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلی رائے جو میں نے پہلے ہی پیش کر دی تھی جب اس متعلق بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہر عالم دین جو ہے وہ کم از کم 5 کرے. اب یہ 5 گاڑیاں کہاں سے ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ اول تو کوشش کرے کہ اپنے جو مقتدی گاڑی والے ہیں ان سے رابطہ رکھے اور ان سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کی تقریب میں جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں اس کی افادیت کا اظہار ان کے سامنے کرے. اس کے بعد جتنی بھی ہو سکے 3 ہوں 5 ہوں اس لحاظ سے کوشش کرے. اور چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر جیب سے بھی لگائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کام آئے گا. تو اس حوالے سے سب سے پہلے کوشش کی جائے. اور پھر ہمارے یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ماشاءاللہ معززین میں سے ہیں اور کچھ کا تعلق کاروبار سے ہے، کچھ کا تعلق تنظیمات سے ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میلاد کی جو ریلی ہے، اب جو اغیار ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ کون کس تنظیم سے تعلق رکھ رہا ہے، کوئی کون کس تنظیم سے یا کون کس آستانے سے وابستہ ہے. لیکن جب وہ یا رسول اللہ کے ریلی کو جاتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سنی ہے بریلوی، سنی ہے بریلوی ہے. تو اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر تنظیمات کو جو ہے وہ سائٹ پر رکھ کر ہمیں اپنی ایک قوت کو شو کرنا ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر جو مسالک ہیں یا فرقے ہیں یا گروہ ہیں ان کو تو اجازت مل جاتی ہے، ان کے لیے تو یہ تمام جو پابندیاں یہ ہٹا دی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ان کے اندر اگر ایک فرقے کے بھی 100 گروپ ہوں تو سب ایک منظم ہو جاتے ہیں، ان کا اتحاد کامل ہو جاتا ہے اس وقت، اور وہ ایک یاد ہی کے نعرے کے نیچے سارے جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی تمام تر جو ہے وہ قدورتیں عداوتیں وہ ساری مٹا دیتے ہیں. تو ان کا ایک جمع غفیر جب ہوتا ہے تو اس کا اثر بہت مؤثر پڑتا ہے، وہ بڑا قابل اثر ہوتا ہے. تو ہم سب جمع ہو کر ہر ریلی کو، جیسے قاری یاسین صاحب والی ریلی ہے، میرے استاد محترم ہیں، ان کی ریلی کو بھی ہم اس طرح کامیاب بنائیں. جو تاجر حضرات بیٹھے ہیں یا کاروباری ہیں یا جن کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے، تو سب سے پہلے تو ایک گاڑی کو کم از کم اپنے گھر سے بھر لیں. کیونکہ یہ جو ریلی ہے اس میں جانا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. آپ کے بچے نعتیں سنتے ہیں، آپ کے بچے علماء کے بیان سنتے ہیں، آپ کے بچوں کو پتہ لگتا ہے کہ وہ نبی آ گیا کہ جس کے لیے جان دینی پڑے تو دینی ہی چاہیے، اور جس کے لیے جان دینا سب سے بڑی عظمت کی بات ہے. ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبہ آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان ہیں نہ مدارس میں پڑھے ہیں، نہ ان کا تعلق جو ہے وہ درس نظامی کے ساتھ ہے، نہ کسی مدرسے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن ربیع الاول آتا ہے تو عشق رسول ان کے دلوں کے اندر مجزن ہو جاتا ہے. تو یہ تمام تر باتیں ہیں کہ میں نے خود جبار بھائی سے کہا کہ 5 گاڑیوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تو
اتنا بڑا روٹ نہیں ہوتا ہماری ریلی کا، جو خاص کر ریلی کی بات کر رہا ہوں، اس کا اتنا بڑا روٹ نہیں ہوتا، اس کی گاڑی کا کرایہ بھی بہت مناسب اور کم ہوتا ہے۔ اور اس بار تو ہم نے کرنی ہی گاڑیاں ہیں، پیدل چلنے والا سسٹم ہم نے ختم کرنا ہے، تو اس حوالے سے اچھی گاڑی کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ساتھ اگر آپ ماشاءاللہ اگر 2-3 آپ کے بچے ہیں تو ایک گاڑی آپ بھر سکتے ہیں، یہ تو وہ ہے جو آپ پر واجب ہو گئی، سمجھ لو ایک گاڑی ہمیں لے کے آنی ہے۔ دوسری پھر دوسروں کے لیے اگر گاڑی کرنا چاہتے ہیں دوست احباب کو بلا کر، تو وہ پھر سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ جتنی گاڑیاں زیادہ ہوں گی، جتنی گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہوگی انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا اچھا ایک امیج جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کے جلوس پر جو اس کا اثر پڑے گا وہ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر کہیں ریلی کے اندر یا جلوس کے اندر کوئی استقبالیہ لگاتا ہے، میں نے اس پر تھوڑا بہت غور و فکر کیا ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ اگر کہیں پر کچھ لوگ اگر استقبالیہ لگاتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم 5-10 منٹ دے دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جلوس کے حوالے سے 12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہمارے گوگا صاحب موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک تجویز ہے، کیونکہ یہ ہوتی جو مشاورتی ہوتی ہے اس میں مشورہ ہی بندہ دے سکتا ہے، اور ہم اپنے یعنی کہ عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، تو ہمارا مشورہ ہو سکتا ہے ناقص بھی ہو، تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں۔ یہ جو یعنی کہ ہر چوک کے اوپر جو تقریر کروائی جاتی ہے، اس کے سلسلے کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے۔ کم سے مراد یہ ہے کہ ختم کر دیا جائے، ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہمارا جو مین ہدف ہوتا ہے وہ 12 ربیع الاول کا جلوس ہوتا ہے۔ یہاں سے نکلیں، یہاں سے ابتدائی خطاب ہو جائے، اس کے بعد مین روڈ پر جو ہے وہ اپنا خوش میری صاحب کی مسجد کے سامنے خطاب ہو جائے، 2 خطاب، تیسرا مین اسٹاپ پہ خطاب ہو جائے۔ بس یہ 3-4 خطابات جو ہیں وہ بھی 5-5 منٹ کے، اور وہ بھی علماء کو جو فورمولس بیان کر سکیں، ان کو عزت اور تقریم کے ساتھ بلایا جائے، چاہے وہ کسی بھی یعنی کہ اگر مسجد کا مؤذن بھی ہے، اگر اس کو خطاب کرنے کے لیے ہم نے بلانا ہے تو ہم اس کو اچھے القابات کے ساتھ بلائیں، کیوں؟ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جب ایک عورت مسجد نبی کا صفائی کیا کرتی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام اس کے انتقال پر صحابہ نے حضور علیہ السلام کو نہیں بتایا، آگاہ نہیں کیا، تو نبی کریم علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو، اور جب قبر پہ حضور گئے تو حضور نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ بتا کہ کون سا عمل تیرا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا، تو اس نے کہا کہ جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی وہ بڑا مقبول ہوا۔ تو چاہے جائے کہ کوئی بھی ہو، طالب علم کا درجہ تو بہت بڑا ہے، علماء کا درجہ بہت بڑا ہے، ایک مسجد میں صفائی کرنے والا بھی ہو تو اس کو ہم عزت اور تقریم کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ ہم ابھی جوان ہیں، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو عزت دیں، ان کو عزت کے ساتھ لے کر چلیں، ان کو اپنا بڑا سمجھیں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہم سے چھوٹے ہیں ان پر شفقت رکھیں، کوئی نظم جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور جہاں پر کسی نے سبیل لگائی ہے یا انتظام کیا ہے تو وہاں 10-10 منٹ دیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹائم کور ہو جائے گا ہمارا۔ یہ جو بار بار تقریریں ہوتی ہیں یہ تقریریں کم ہو جائیں گی، میرا نام کاٹنا ہے، میرا نام کاٹنا ہے، جو علماء بولیں گے وہ سارے کے سارے اپنا نام کٹوانے کے لیے تیار ہے کہ ہم چونکہ جمعے کا دن بھی آئے گا میرے خیال میں 12 ربیع الاول کو، تو ہم وہ اپنی جو تقریر کرنے کا جو وہ جذبہ ہے وہ انشاءاللہ ممبر پہ نکال لیں گے۔ باقی یہ ایک رائے ہے جو آپ اگر قبول کریں تو، باقی یہی ہے کہ جہاں پر کوئی انتظام کرتا ہے تو اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچایا جائے، ایسا نہ ہو کہ اگلے سال پھر وہ وہاں پر انتظام نہ ہو اور وہاں پر جو ہے یعنی کہ سناٹے کا عالم ہو، تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ ہم جو جگہ آباد ہیں ان کو آباد رہنا چاہیے۔ یہ میری ناقص رائے تھی، آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 12 ربیع الاول میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچوں کے ساتھ شرکت کر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا خیالات کے اظہار فرما رہے تھے سہارا عبدالباسط محمود صاحب، اور بڑی اچھی گفتگو فرمائی، بڑی پرماس اور مشورے کی تجاویز بھی دی، اور 5 گاڑیوں کی جو بات انہوں نے کی تو ان سے مراد ان کا جو ہماری یہاں مدینہ مسجد سے جو بھی تاریخ کو جو ریلی نکلے گی اس کے حوالے سے ہے۔ باقی 12 ربیع الاول کی جو ریلی ہے اس کے انتظامات چونکہ ہمارے لوگوں بھائی کرتے ہیں، تو وہ پھر جس طریقے سے وہ حکم فرمائیں گے اس میں وہ اس
لیکن یہ 5 گاڑیوں والی جو بات ہے کہ ہر یقین کوشش کریں کہ وہ اپنی مسجد سے 5 گاڑیاں یا 5 رکشے کریں یا سزوکی کریں. بات یہ ہے کہ اس طرح ہر عالم 5 گاڑیاں اگر لے کر یہاں پر مدینہ مسجد میں 24 تاریخ کو ظہر نماز کے وقت پہنچے گا تو پھر انشاءاللہ یہ جلوس جو ہے اس میں اور شان اس کی بڑھ جائے گی. تو وہ اس کے حوالے سے تھا. ماشاءاللہ ہمارے اس محفل میں مزید علماء کرام لائے اور علامہ فلاح قاضی صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. اس کے بعد گوشت میری صاحب اپنے خیالات میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج کا یہ اجلاس ماہ ربیع الاول کے متعلقہ پروگرامز ریلیز اور جلوس کی ضمن میں کیا گیا ہے. ربیع الاول سے پہلے استقبال ربیع الاول کی ریلی ہوتی ہے جو انجمن خطابیہ فیضان مصطفیٰ کے تحت نکالی جاتی ہے. اس کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ بھی انجمن خطابیہ فیضان مصطفیٰ کے تحت ماہ ربیع الاول میں مستقل مختصر اور لمبے پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں. اس کا بھی اعلان اشتہارات کی صورت میں ہو جاتا ہے. پھر قاسم ٹاؤن سے ایک ریلی نکلتی ہے استقبال ربیع الاول کی. اس کے علاوہ مدرسۃ البرکات کے تحت بھی ایک ریلی نکلتی ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ 24 تاریخ کی جو ریلی ہے اس کے روٹ کا اور اس کے متعلق بھی علامہ عبداللہ کامل صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. اور 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہوتا ہے اس کے اندر جہاں بھی پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول کا جلوس کسی ایک تنظیم کا نہیں ہوتا بلکہ تنظیمات اہل سنت ہر وہ شخص جو سنی ہے وہ اس میں شریک ہوتا ہے اور اپنے اپنی عقیدت کا اظہار اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق وہ کرتا ہے. جہاں تک عبدالباسط صاحب نے کہا کہ بھئی تقریر نہیں کروائی جائے تو تقریر کروائی جائے, مناسب سمجھیں جہاں جہاں ہو. لیکن جہاں جہاں بھی کوئی بھی تنظیم چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو, جہاں بھی کوئی تنظیم اگر اپنا کیمپ لگاتی ہے تو وہاں ضرور رکا جائے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. چاہے کوئی سیاسی تنظیم لگائے, چاہے کوئی مذہبی تنظیم لگائے, چاہے کوئی سبیل کا انتظام کرے تو وہاں رکا جائے, اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کا نام لیا جائے, اس کو دعائیں دی جائیں اور وہاں پر تقریریں کروا دی جائیں. یہ بہتر ہوگا اور یہ کرنا بھی چاہیے اور ہم پر لازم بھی ہے. ہم پر پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ ہماری سنی تنظیم نے لگایا تھا تو وہاں سے گزر گئے تھے. بات ساری یہ ہے کہ تنظیم جتنی سنی تنظیمیں وہ سب کا جلوس ہوتا ہے, کسی ایک کا نہیں, کسی فرد واحد کا نہیں ہوتا. اس کی سیکورٹی کے انتظامات محمدی تعالیٰ انجمن عاشقان رسول کے ساتھ ساتھ انجمن خطابیہ کے لڑکے بھی آگے پیچھے علماء کے ارد گرد کیا کرتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. کیوں کہ اہل سنت کے علماء ہمارا سرمایہ ہے. ان کی عزت کرنا, ان کی تعظیم کرنا, یا ان کے لیے رستہ صاف کرنا, یا ان کے لیے جو سبیل کے اندر جوسز کا ہوتا ہے ان کو اچھے طریقے سے سرو کرنا, علماء کا ادب کرنا, یہ بھی دین کا تقاضا ہے اور ایک ثواب کا کام ہے. علماء کی عزت کرنا ثواب کا کام ہے, وہ عزت اللہ ان سے ہی کرواتا ہے جن کو توفیق دیتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اسٹال لگا جائے, سبیل ہو یا کیمپ لگے, وہاں رک کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا لازم ہے. مشورہ بھی اور یہ کرنا بھی چاہیے, ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ روٹ کا وہی یہ پرانا والا ہے. باقی جو علماء نے مشورہ دیں جو اس بارے میں مزید رائے دیں تو وہ دے سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور ہماری جملہ مسائل کو قبول فرمائے. اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارے